جی وی ور ڈسکسنگ میتھڈز آف پیمنٹ. تو اس میں کیا کیا پیمنٹ کے میتھڈز ہیں؟ چیکس ہیں، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈز ہیں، الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ہے، آٹومیٹڈ کلیئرنگ ہاؤس ٹرانزیکشنز ہیں، اسٹور ویلیو کارڈ ہے، ای منی ہے، بٹ کوائنز ہیں، لیرا ہے. تو ڈفرینٹ قسم کی پیمنٹ. چیک کو دیکھتے ہیں. چیک آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بینک میں اکاؤنٹ اوپن کیا، اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کے ڈپازٹ، آپ کا پیسہ بینک کے ساتھ پڑا ہے، جو کہ بینک کی لائبلٹی ہے، آپ کا ایسٹ ہے. اور اب آپ کیا کرتے ہیں، ڈپینڈنگ اپن یور ٹائپ آف اکاؤنٹ، جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، جو کہ فکس ڈپازٹ فکس ٹرم جو ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے اسے بھی. مثلاً کرنٹ اکاؤنٹ کا یہ فیچر ہے کہ نارملی بزنس مین کو یہ سوٹ کرتا ہے، جس میں پیسے نکلوانے جمع کرانے کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. آپ جتنے مرضی چیکس ایشو کر سکتے ہیں، اور اس پہ نارملی کوئی پروفٹ پرسنٹیج آپ کو آفر نہیں کی جا رہی ہوتی. بٹ اس کے بھی کئی ورژنز نکل آئے ہیں، تو اب ہر بینک اپنی نئی نئی پروڈکٹس نکال رہا ہے. بیسیکلی کرنٹ اکاؤنٹ کا یہ کانسیپٹ ہے. اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ اس میں سیونگز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک میڈیوکر لیول کی آپ کو پروفٹ یا انٹرسٹ آفر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں لیکن لمٹ ہوتا ہے. آپ اتنے پیسے اتنی دفعہ مہینے میں نکلوا سکتے ہیں، یا ویک میں اپنا کیش، اور کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. یہ نارملی سیلریڈ پرسنس کو سوٹ کرتا ہے. اور تھرڈ آپ کے پاس ہے فکس ڈپازٹ. تو جو ٹرم ڈپازٹ یا فکس ڈپازٹ ہے، وہ یہ اکاؤنٹ ہے کہ آپ ایک ٹرم کے لیے اس کو پیسے کو جمع کروا دیتے ہیں، اور اس میں بینک آپ کو ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ یا پروفٹ پرسنٹیج آفر کرتا ہے. اور نارملی آپ اس ٹرم سے پہلے یہ پیسے کو وڈرا نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی پینلٹی کے طور پہ آپ کی جو بھی آپ کی اس میں اماؤنٹ بنتی ہے، اس کے اوپر کافی پیسے ڈیڈکٹ کیے جاتے ہیں. تو اس کی جو رسیٹ ہوتی ہے اسے ایف ڈی آر رسیٹ کہتے ہیں، فکس ڈپازٹ رسیٹ. تو یہ نارملی آپ اپنے سیونگ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب چیک ہے تو اوبویسلی چیک ان نارملی فکس ڈپازٹ کے اکاؤنٹ کے اوپر چیک بک نہیں ایشو کی جاتی، پہلے دو کے اوپر ایشو کی جاتی ہے. اور اس میں آپ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے تھرو آپ یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو آپ جس کو آپ ڈرا کرتے ہیں اور اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ نکلوا لیتے ہیں. اب اس کی ٹائپس کے اندر بیرر چیک ہے، جسے اوپن چیک بھی کہتے ہیں. جس شخص کے پاس یہ ہو وہ اس کی پیمنٹ نکلوا سکتا ہے. اس میں کسی بندے کا نام اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی بیرر کے ورڈ کو کاٹا جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے پے اکاؤنٹس اونلی. یہ ایک بندے کا اکاؤنٹ میں جس کا نام میں یہ چیک بنایا جاتا ہے، اسی کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، ڈپازٹ ہو سکتے ہیں. یہ وہ جا کے ڈپازٹ سلپ جو ہوتی ہے، اس کے پین سلپ یا ڈپازٹ سلپ کہتے ہیں، اس کے اندر اپنے پرٹیکولرز فل کرے گا، اور اس کو ساتھ اٹیچ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے گا. اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. اب وہ چاہے ڈیبٹ کارڈ کے تھرو یا الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کے کسی کو پیمنٹ کر سکتا ہے، ڈیبٹ کارڈ کے تھرو وڈرا کر سکتا ہے، یا چیک بک کے تھرو وڈرا کر سکتا ہے. چیک بک کو تھوڑا سا یہاں پہ یوز کم کیا جاتا ہے اسی لیے آج کل کے دور میں، کیونکہ آلموسٹ آپ کو ایک چیک لیف جو ہوتا ہے، ایک پیپر جو اس کا ایک چیک جو کاغذ ایک ہوتا ہے بک کے میں، وہ تقریباً 25 روپیز کا 25 to 30 روپیز میں آپ کو چیک لیف پڑ رہا ہوتا ہے. اور جب کہ جو اے ٹی ایم ہے اس کے اینول چارجز 400 سے لے کے 1000 کے بیچ میں، 1500 کے بیچ میں موو کرتے ہیں، ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ بینکس، ان کی اپنی پالیسی کے مطابق. تو وہ آپ کو کافی آسان رہ جاتا ہے. تو چیک کے اندر ہم یہ بات کر رہے تھے. اور کراس چیک ہے تھرڈ. اس میں آپ چیک کے فیس کے اوپر 2 پیرلل لائنز ترچھی لگا دیتے ہیں ڈائگنلی، اور اس میں آپ اس کو کراس کر دیتے ہیں اس چیک کو. یہ چیک لازمی طور پر اس شخص کے اکاؤنٹ میں ہی ڈپازٹ ہو سکتا ہے، اور اس سے ہی بھی پیمنٹ نکالی جا سکتی ہے. ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ. ڈیبٹ کارڈ اوبویسلی اے ٹی ایم کارڈ کو کہتے ہیں، اور جو بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس کو ڈیبٹ کارڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بینک میں جو آپ نے پیسے جمع کروائے وہ آپ کا ایسٹ ہے،
آپ کا بینک کی لائبلٹی ہے، آپ کا ڈپوزٹ یعنی امانت پڑی ہے بینک کے پاس، تو اس لیے اس کو ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں۔ جیسے آپ پیسے نکالتے جاتے ہیں تو بینک آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتا جاتا ہے۔ جب بینک اپنے اکاؤنٹ میں، تھوڑا سا اکاؤنٹنگ کا کنسیپٹ آ گیا، بینک اپنے اکاؤنٹ میں جب اس کو اپنے بکس میں، پاس بک میں جب اس کو ڈیبٹ کرتا ہے تو اس کی لائبلٹی کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے لائبلٹی کم ہونے کی صورت میں وہ ڈیبٹ کرتا ہے اور آپ کو میسیج ڈیبٹ کا آئے گا۔ اور دوسرا ہے تو ڈیبٹ کارڈ کے تھرو آپ اے ٹی ایم کے تھرو نکلوا سکتے ہیں پیسے کسی بھی جگہ سے۔ اگر آپ اپنا سیم بینک یوز کریں گے تو آپ کو کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں پڑتے۔ جب آپ کسی دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانا چاہیں تو آپ کو 15 سے 18 20 روپے جو ہیں ایکسٹرا چارج کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ڈیبٹ کارڈ کے اندر آپ اس کو اپنی موبائل بینکنگ ایپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آج کل موبائل بینکنگ ایپ آ چکی ہیں، تقریباً ہر بینک نے لانچ کر دی ہوئی ہے۔ اس میں آپ اپنا اکاؤنٹ سیٹ کر لیتے ہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، اور اس کے اندر اپنا ڈیبٹ کارڈ کو فیڈ کر دیتے ہیں اس کا ڈیٹا، اور اس کو اپنے آن لائن آپریٹر، بینکنگ آپریٹر کو ہیلپ لائن پہ کال کر کے ایکٹیویٹ کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام تر ٹرانزیکشنز آن لائن کر سکتے ہیں، جس میں آپ اپنے تمام یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے کسی کو فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے، کسی دوست کو پیمنٹ کرنی ہے، کسی آرگنائزیشن کو پیمنٹ کرنی ہے، کوئی گورنمنٹ کے ٹیکسز پے کرنے ہیں، کچھ بھی پے کرنا ہے تو اپنے موبائل فون پہ لوڈ کرنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی آپ آلموسٹ پیمنٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیبٹ کارڈ کی بات ہوگی۔ پھر کریڈٹ کارڈ، اس کو کریڈٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لائبلٹی ہوتی ہے آپ کی، اور اس میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں۔ آپ کریڈٹ کارڈ کا مطلب ہے آپ نے بینک سے لون فیسیلٹی لی ہوئی ہے، اور اس میں بینک آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی اماؤنٹ کے اوپر نہیں، یہ آپ کو ویسے ایشو کیا جاتا ہے نارملی سیلری کو، یا کہ اگر کسی کا بزنس ہے تو اس کے والیوم کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بندے کی سیلری اتنی ہے تو اس کو اتنی لمٹ دی جائے گی، اور ایک پرسن ہے جس کا بزنس کا والیوم، نمبر آف ٹرانزیکشنز اتنی ہوتی ہیں اور اس والیوم کی ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس کو ایک کریڈٹ کارڈ لمٹ اسائن کر دی جاتی ہے پر منتھ۔ اس لمٹ کے اندر وہ بینک سے پورا مہینہ کہیں سے بھی پیمنٹ کر سکتا ہے، آن لائن شاپنگ کر سکتا ہے، کسی بھی فار ایگزامپل پوائنٹ آف سیل پہ ٹرانزیکشنز کر سکتا ہے، فار ایگزامپل کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے پرچیزنگ کر رہا ہے، کہیں سے پیٹرول ڈلوا رہا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کریڈٹ کارڈ، ایون کیش بھی وڈرا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے کیش وڈرا کرتے ہیں تو اسی ٹائم سے آپ کو انٹرسٹ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہیوی اماؤنٹ دے، اور ویسے بھی یہ انٹرسٹ اور سود کے کانسیپٹ میں آ جاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ پورا مہینہ جتنی بھی ٹرانزیکشن اپنی لمٹ میں کر لیتے ہیں تو مہینے کے اینڈ پہ آپ کو ایک بل جنریٹ کر دیا جاتا ہے، جس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ای میل پہ، میسیج پہ، جیسے بھی آپ نے آن لائن بینکنگ سروسز، موبائل بینکنگ سروسز ہوگی اس لیے اپنی ایکٹیویٹ کروائی ہوں، جو فیسلٹی بھی ہو، تو اس کے مطابق کریڈٹ کارڈ کا بل آپ کو پے کرنے کے لیے نارملی 15 سے 18 دن دے دیے جاتے ہیں مہینہ ختم ہونے کے بعد۔ پورا مہینہ پیمنٹ آپ نے فرض کرے 1 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان جتنی بھی 31 جنوری وٹ ایور جتنی بھی آپ نے ٹرانزیکشنز کی، اس کی آپ اس کے بعد 15 دن یعنی فیبرری کے یا 18 دن، تو ان کے دوران آپ اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر 2 آفرز کی جاتی ہیں، یا تو آپ فل پیمنٹ کر دیتے ہیں، فرض کریں آپ نے 100,000 کی ٹرانزیکشنز کی پورے مہینے کے دوران، اور اس کے بعد تو آپ 100,000 ہی پے کر دیں، پھر آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا اس کے اوپر اس 15-18 دن کے اندر جو بھی آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے اندر اگر آپ پے کر دیتے ہیں اپنی اماؤنٹ ڈیو، تو آپ کو کوئی بھی انٹرسٹ چارجز نہیں پے کرنا پڑتے، تو یہ انٹرسٹ فری بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو یوز کرنا کس طرح سے اسلامکلی بھی ایشو نہیں آپ کو کریٹ کرتا یا لائبل نہیں کرتا۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر دوسرا وہ آپشن آپ کو دیتے ہیں کہ منیمم پیمنٹ نہ، ₹1,00,000 آپ کا بل ہے، منیمم پیمنٹ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ 25,000 کر دیں، تو آپ کا پھر سے کریڈٹ لمٹ رینیو کر دی جائے گی، اور آپ دوبارہ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی 25,000 یعنی کہ منیمم پیمنٹ جو بھی انہوں نے مینشن کی ہے 50 ہو سکتی ہے، 30، 40، 25 جو بھی ہو سکتی ہے ان کی اپنی کیلکولیشن کے مطابق، پالیسی کے مطابق۔ اب وہ پرسن اگر اتنی پیمنٹ کرتا ہے، یعنی کہ پارشل اور منیمم پیمنٹ جو اس کی کہی جاتی ہے وہ کرتا ہے، تو باقی جو بیلنس فار ایگزامپل اس نے
he has paid 25,000 as minimum payment out of 100,000, then 75,000 is the remaining balance due to him, and it is actually now a loan which he is liable to pay to the bank on the credit card facility. اور اب اس کے اوپر کیا ہوگا کہ اس کو انٹرسٹ چارج ہونا شروع ہو جائے گا. تو نارملی جو لوگ انٹرسٹ تو پہلے ہی بینگ اے مسلم سب سے پہلے تو ہم انٹرسٹ کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں، فائدہ ہو یا نقصان ہو اس طرح کی ٹرانزیکشن بہت سخت ریمارکس ہیں حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی، تو اس کو اوائڈ ہی کریں گے ہم. لیکن فرض کریں کوئی لوگ ہیں اگر کسی کو اس کے اوپر نہیں کوئی فرق پڑتا اور اس کے اپنے پرسنل بلیفس ہیں، تو اسٹل اس کو ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ آف انٹرسٹ پے کرنا پڑتی ہے، اور وہ ایک ویشیس سرکل آف دس بینکنگ سسٹم آ جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر 4% وہاں مینشن ہوتا ہے جی 4%، وہ کہتے ہیں 4% ہے، چل کوئی نہیں. ایکچولی وہ جو 4 یا 5% جو بھی میں نے اگزامپل دیا 4% کے اراؤنڈ اتنا ہی ہوتا ہے. اب جو یہ 4-5% کہا گیا ہے یہ ایکچولی پر منتھ ہوتا ہے، کیونکہ منتھلی بلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی 4 × 12 is 48. ایکچولی یہ 48% کے اراؤنڈ وہ بندہ انٹرسٹ پے کر رہا ہے. 50% کے اراؤنڈ لاکھ روپے کے اوپر وہ 50,000 روپیہ انٹرسٹ دے گا ایک مہینے کے اندر اندر. تو یہ بہت ہی سویئر قسم کا انٹرسٹ ہے، اور بینکس کا سارا پلان ہی اس چیز کے اوپر ہوتا ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ویسے جو بینک انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے وہ تقریباً 12-13% سے لے کے 18% یا بڑی حد ہے 20% تک چارج کرتا ہے. تو یہ آپ کو 50% کے قریب چارج کیا جا رہا ہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر. تو تھوڑا سا یہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے. اور دین الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر میں نے بتایا کہ جیسے ابھی آپ موبائل بینکنگ ایپ سے الیکٹرانکلی فنڈس ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو مختلف ایپ یا انسٹیٹیوٹس کے تھرو آپ فنڈس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس میں، اور کہیں پہ بھی پیمنٹ کی جا سکتی ہے. دین آٹومیٹڈ کلیئرنگ ہاؤس. کلیئرنگ ہاؤس کیا ہوتا ہے کہ نارملی سینٹرل بینکس ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، چونکہ بینکنگ سسٹم کے اندر ڈفرینٹ بینکس آپریٹ کرتے ہیں، اور کوئی بھی کسٹمر جسٹ ایک ہی بینک کے چیکس یا انسٹرومنٹس میں ڈیل نہیں کر رہا ہوتا. فار ایگزامپل میں کہیں پہ کام کرتا ہوں اور وہ مجھے کوئی پیمنٹ دیتے ہیں کہ سروسز کے اگینسٹ کوئی کانٹریکٹ کے اگینسٹ مجھے کوئی پیمنٹ کرتے ہیں. میرا بینک فرض کریں جی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ہے، تو وہ مجھے بینک آف پنجاب کا چیک دے گا، تو میں یہ نہیں ہوں گا بھائی مجھے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، کیونکہ اس کا اکاؤنٹ بینک آف پنجاب میں ہے. دین میں وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے اندر جا کے اس کو میں ڈپازٹ کرواؤں گا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اب میرا بینک جو بینک آف پنجاب ہوگا اس سے اس نے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے اور میرے اکاؤنٹ میں ایڈ کرنی ہے. اسی طرح سے کئی بینک آف پنجاب کی ٹرانزیکشن اس کی طرف ہوں گی، اسی طرح حبیب بینک اور جتنے بھی بینکس ہیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ٹرانزیکشنس نیومرس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو پھر اسٹیٹ بینک نے اور جو سینٹرل بینک ہوتا ہے کسی کنٹری کا، وہ ایک آپ کو کلیئرنگ ہاؤس فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، جہاں پہ بینکس کے تمام بینکس کے ریپرزینٹیٹیو نارملی ڈیلی ملتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹس کو سیٹل کرتے ہیں. پہلے میرے خیال سے یہ فزیکلی اس کو کیا جاتا تھا، اب شاید اس کو آٹومیٹکلی یعنی کہ الیکٹرانکلی، تو یہی ہے آٹومیٹڈ کلیئرنگ ہاؤس کہ اس کو آٹومیٹکلی کلیئر کر دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل بینک آف پنجاب نے پیمنٹ کرنی ہے 10 لاکھ روپے کی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے جو پیمنٹ کرنی تھی بینک آف پنجاب کو وہ تھی 7 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، وہ جتنے چیکس ان کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کے آئے ہوں گے، تو ایکچولی پھر 3 لاکھ روپے بینک آف پنجاب نے پے کرنے ہیں اسٹینڈرڈ چارٹر کو. جو بھی بیلنس بنتا ہوگا وہ ڈفرینس وہ دوسرے کو پے کر دیتا ہے. تو یہ یو ایس کے اندر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی ایک یہ نیٹ ورک ہے اور وہ اس طرح سے کام کرتا ہے. اسٹورڈ ویلیو کارڈ اوبیسلی آپ نے آج کل مختلف طرح کی آرگنائزیشنز اپنے کارڈ ایشو کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ پیٹرول پمپس پہ دیکھیں وہ اپنا ایک کارڈ گو کا کارڈ کہ جی اس میں اتنی ویلیو آپ اتنا اس میں ڈلوا سکتے ہیں پیٹرول وغیرہ، وہ آفرس بھی اس کے اوپر دیتے ہیں، تو وہ اس میں ویلیو اسٹورڈ ہوتی ہے. اسی طرح سے کئی ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہ اپنا کارڈ ایشو کرتے ہیں. ابھی آج کل یہ بول والا کارڈ اور یہ اے آر وائی نے بھی مختلف قسم کی اس طرح سے کارڈز کے پلانس سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی کارڈ ہے، آپ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کے اندر ایک ویلیو آپ کو دے دی جاتی ہے کہ اتنی کی ہے. اب آپ کیش کے نہیں کیری کر رہے، آپ اس کارڈ کی بیس پہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. لیکن اب اس میں اور ڈیبٹ کارڈ میں کیا ڈفرینس ہوگا یا کریڈٹ کارڈ میں کیا ڈفرینس ہوگا،
اب ڈیبٹ کارڈ آپ کہیں پہ بھی کسی پوائنٹ آف سیل پہ یوز کر سکتے ہیں، جسٹ لائک کریڈٹ کارڈ آلسو. بٹ ان دس کیس اباؤٹ دس اسٹورڈ ویلیو کارڈ، یہ آپ جسٹ اسی آرگنائزیشن میں، اسی انسٹیٹیوٹ یا بزنس کے کسی پوائنٹ پہ یوز کر سکتے ہیں. فرض کریں ہائپر اسٹار نے یہ اگر کارڈ ایشو کیا تو آپ ہائپر اسٹار پہ ہی یوز کریں گے اسے. ای منی، الیکٹرانک منی، اس کی میں نے آپ کو بٹ کوئنز وغیرہ جو کہ فزیکلی نہیں، مختلف ڈیجیٹل منی جسے کہتے ہیں، اب وہ مختلف فارم میں آ گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بٹ کوئنز پہ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گا جس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. تو الیکٹرانک ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. دین کور پرنسپلز آف منی، کیا پرنسپلز ہیں؟ ٹائم ہیز ویلیو، ٹائم کی ویلیو ہے. اوبویسلی جو کسی پیسے کی آج ویلیو ہے وہ 5 سال بعد یا مہینے بعد نہیں ہوگی، مہینے یا 5 سال بعد وہ کم ہوگی. اسی لیے دیکھا جاتا ہے، اس کنسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں. رسک ریکوائرز کمپنسیشن، جتنی رسکیئر دا ہائر دا رسک دا ہائر دا ریٹرن. اگر آپ رسکیئر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو ریٹرنز بھی زیادہ آفر کیے جائیں گے، جتنا کوئی رسک لے گا اتنا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. فار ایگزامپل اف یو انویسٹ ان اسٹاک ایکسچینج یو آر prone to higher risks than if you deposit some money with the bank on fixed deposit, which offers you a fixed return, let's say 10% annually. So in your stock exchange you might multiply your investment 2 times 3 times, meaning 200 or 300% gain. But in your fixed deposit you are just getting a 10% fixed return. So there is no loss, there is no risk, because the bank will offer you and pay you 10% on your investment. That is guaranteed mostly until unless the bank goes bankrupt, which is also backed up by the state bank if the bank is a scheduled bank. So in stock exchange you can also go down to zero and you can come to roads overnight. سو یہ ایک چیز ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں رسک زیادہ ہے تو اس لیے آپ کو کمپنسیٹ بھی زیادہ کیا جاتا ہے، زیادہ آپ کو ریٹرنز آفر کیے جاتے ہیں، اور جہاں پہ رسک کم ہوتا ہے وہاں پہ کم آپ کو آفر کیا جاتا ہے ریٹرن. انفارمیشن از دا بیسس آف ڈیسیژن. اوبویسلی کوئی دا ٹائپ آف انفارمیشن یو گیٹ ایکچولی میک یو ٹیک ڈیسیژنز. تو اوبویسلی رسک لیا جاتا ہے، لیکن رسک ہمیشہ کیلکولیٹڈ لیا جاتا ہے. بزنس مین تو یہی کہتا ہے ایٹ لیسٹ کہ وہ رسک ضرور لیتا ہے. انٹرپرینور کی ایک کوالٹی ہے کہ ہی ٹیکس رسک بٹ ہی ٹیکس کیلکولیٹڈ رسک. تو کیلکولیٹڈ رسک جو ہیں وہ اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں جو بزنس اسٹڈیز میں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں، اور وہ انفارمیشن کی بیس پہ. تو اسٹاک مارکیٹ میں 3 طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے جو ابھی اس ٹاپک میں نہیں ہے، ہمارے سبجیکٹ کے اسکوپ میں نہیں آتا، بٹ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر کسی کمپنی کا پاس ہسٹوریکل ڈیٹا جو کہ اس کی اسٹاک ایکسچینج پہ بھی اویلیبل ہے اور اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں آن لائن اینول رپورٹس وغیرہ کے اندر، تو وہاں سے اس کے پاس ڈیٹا، اس سے وہ اپنا ڈیسیژن کر سکتا ہے. کمپنی اتنا گرو کی ہے پچھلے 5 سال میں، 25 سال میں، تو وہ اندازہ کر سکتا ہے ٹریک ریکارڈ دیکھ کے. دوسری طرف کسی کے پاس انفارمیشن ہے کہ کمپنی اپنے فیوچر پلانز کیا کر رہی ہے، وہ بھی پریزنٹ انفارمیشن بھی ہے. جی کمپنی نے کوئی اناؤنسمنٹس کی ہیں ٹی وی کے اوپر آ کے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، وی آر گوئنگ ان ٹو گروتھ اینڈ وی آر ایکسپینڈنگ آور لمٹس انٹرنیشنلی. تو وہ نیشنل اسکوپ سے ہٹ کے، نیشنل باؤنڈریز سے انٹرنیشنلی جا رہے ہیں. تو اوبویسلی یہ انفارمیشن آپ کو بتائے کہ کمپنی گرو کر رہی ہے تو آپ اس میں انویسٹ کریں گے، یا آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہیں اس کو ہولڈ کریں، جو آپ نے اس میں کی ہیں ان کو ڈسپوز نہ کریں، آپ کو فیوچر میں فائدہ ہوگا. تھرڈ، اگر جو ان سائڈ انفارمیشن ہے، جو ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں جو ڈیسیژن لیتے ہیں، یہ پرٹیکولر انفارمیشن ان کو ہی اندر اویلیبل ہوتی ہے. فار ایگزامپل ابھی یہ ڈیسیژن آیا ہی نہیں، انہوں نے پبلکلی اناؤنس نہیں کیا، بٹ ڈائریکٹرز میں پہلے میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ ہم جائیں گے، ہم انشاءاللہ اپنا بزنس ادر کنٹریز میں بھی کرنے لگے ہیں. تو یہ ایک ان سائڈ انفارمیشن ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو اویلیبل ہوگی، بٹ جن کو یہ اویلیبل ہوگی تو وہ اوبویسلی، کیونکہ جب یہ انفارمیشن پبلک ہو جائے گی تو اسٹاک مارکیٹ بھی ایڈجسٹ کرے گی اپنے آپ کو، اس کی پرائسز اب چلی جائیں گی، تو اس ٹائم پہ انویسٹ کرنا جائے گا تو وہ ہائر پرائسز پہ کرے گا. بٹ اگر کسی کو اندر کی انفارمیشن ہے تو وہ پرائسز اپ ہونے سے پہلے ہی انویسٹمنٹ کر لے گا اور اوور دی نائٹ گینز کر لے گا. یہ لیکن کارپوریٹ ایتھکس کے خلاف ہے، اور اس میں کافی اس پہ سخت ریگولیشن ہے SECP کے.
دین مارکیٹ سیٹ پرائسز اینڈ ایلوکیٹ ریسورسز. تو جو مارکیٹ ہے وہی ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے پرائسز سیٹ کرتی ہے. اسٹیبلٹی امپروو ویلفیئر. تو اوبویسلی کسی بھی کنٹری میں بینکنگ فائنینشیل سیکٹر میں پولیٹیکلی ہر طرح سے اگر اسٹیبلٹی ہوگی اور رسک نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں چل رہا شام کو کیا ہو جائے, رات کو کدھر چلے جائے پیسہ, ڈالر 200 پہ چلا جائے, 50 پہ چلا جائے, کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہے گا کہ اسے شور ہی نہیں ہے یا ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑی سی سرٹینٹی ہی نہیں ہے کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ویلفیئر رہے گی اسٹیبلٹی کے ساتھ. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی سسٹم میں اکانومی میں پیسے کی ویلیو ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی ڈالر بہت سستا ہو جائے یا ڈالر بہت مہنگا ہو جائے, کیونکہ دونوں کیسز میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر تو آپ کا ڈالر بہت زیادہ سستا ہو جائے گا تو آپ کا جو ایکسپورٹر ہے اس کو نقصان ہوگا اور امپورٹر کو فائدہ ہوگا, اور اس کے وائس ورسا. تو اس بات کو آپ غور کر لیجئے گا. لیکن ایکچولی وٹ وی وانٹ از اسٹیبلٹی, کہ آپ کی پرائسز جہاں پہ بھی ہوں اس میں اسٹیبلٹی ہو, بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز نہ ہیں. اسٹیبل اکانومیز کا آپ یہی فیچر دیکھیں گے. جیسے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں اتنے سال کے بعد, اتنے سال پہلے بھی ایک درہم کی کوک تھی, آج بھی اتنے کی ہے, اس طرح کر کے, اور اتنا پیسے بڑھا آج جا کے. تو یہ اسٹیبلٹی کو شو کرتے ہیں اور وہی ہمارا ٹارگیٹ ہے ایکچولی. تو 5 پارٹس آف فائنینشیل سسٹم کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس ہوگا. منی کو ہم نے اچھے سے ڈسکس کیا.